الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجه ورواه احمد عن رجل وقال الترمذي هذا حدیث غریب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے آ، اور اے برائی کے چاہنے والے باز آ جا، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے۔ امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا۔ ابلیس ایک نہیں ہے، پوری ٹیم کے ساتھ وہ مار کا آ رہا ہے، وہ ان کا لیڈ کرنے والا اور اس کے ساتھ اس کے پورے شتونگڑے۔ جس طرح ہماری کابینہ ہوتی ہے، قومی اسمبلی الگ ہے، صوبائی اسمبلی الگ ہے، یونین کونسل کا جو ہے وہ الگ پارٹ ہے، فارن افیئر کے معاملات اور ہیں، پوری شیطان کی کابینہ اسی طرح ہے۔ بچوں کو کس طرح ورگلانا ہے، نوجوانوں کو کس طرح ورگلانا ہے، عالموں کو کس طرح ورگلانا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے 11 مہینے تو ان کو اختیار دیتا ہے، لیکن اس مہینے اللہ ان سب پوری ٹیم کو بند کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ ٹیم بند ہو جانے کی وجہ سے، جہنم کے دروازے بند ہو جانے کی وجہ سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ رہے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، عبادت کی طرف آ رہے ہیں۔ اب عمل قلیل اور جزا ان کو جلیل مل رہی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جس طرح فیسٹیول ہوتا ہے، بہار لگتی ہے، بازار لگتے ہیں کہ یہ اتوار بازار لگ گیا جی، یہ فلانا بازار لگ گیا جی، یہاں پہ لوٹ سیل پڑ گئی ہے جی، یہاں پہ چیزیں انتہائی سستی مل رہی ہیں، پیسہ کم لگاؤ چیز زیادہ لے جاؤ، بلا تشویش میرے رب نے اس مہینے میں لوٹ سیل لگا دی، عمل کم کرو اجر زیادہ لے جاؤ، آؤ آؤ۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی جہاں پر بے نمازی بن رہے ہیں، جہاں پر بخیل بھی سخاوت کر رہا ہے، اس زمانے کے اندر بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، چوری، یہ سارے سلسلے کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک تو ہمیں بتا رہی ہے، اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں جن کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ بھئی شیطان تو بند ہو چکا، شیطان کی کابینہ ساری بند ہو چکی، کوئی کابینہ کا فرد ان کا باہر نہیں ہے، پوری اسمبلی شیطان کی اس ٹائم قید میں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کے لیے سادہ سی بات ہے، شیطان دو قسم کا ہے۔ ایک وہ شیطان جو باہر ہے، جو جنات میں سے ہے، انسانوں میں سے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے۔ باہر والے تو قید ہو گئے، لیکن جو اندر شیطان بیٹھا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ جو اندر بیٹھا ہے، وہ جو دل کے اندر خون کا لوتھڑا ہے، وہ جو کالا قسم کا ایک نفس امارہ ہے، وہ تو اندر ہی ہے نا۔ اگر وہ مضبوط ہے تو بابا پھر کوئی نماز نہیں،
ابھی آپ دیکھیے گا، میں تو روزانہ دیکھتا ہوں، اب بچوں کو ذرا منزل یاد کروانی ہوتی ہے، اس لیے بیٹھا ہوتا ہوں، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، بالکل آخر وقت ہوتا ہے، پھر بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. یعنی ان بیچاروں کو ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا بھی. قرآن کو تو چھوڑ ہی دو، رمضان شریف کے اندر تو ایسے قرآن کی بہار آ جانی چاہیے، ہر ایک بندے کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے. ادھر سے نماز پڑھیں، ادھر سے سیدھا قرآن پکڑ کے بیٹھ جائیں. یہ کم از کم اور نہیں تو جو رات کو تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے اس کے لیے ٹوٹ پڑے کہ ہم سے پڑھا تو نہیں جاتا تو کم از کم ہم سن ہی لے. یہ تو ٹوٹ پڑنا چاہیے نیکیوں کا. اب کیا پورے 11 مہینوں کے اندر کبھی تراویحیں ہوں گی؟ وطر با جماعت ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. یہ ایک ہی مہینہ ہے لوٹ سیل کا، اللہ کی طرف سے بے بہا، بس یوں دریا بہا دیا، دریا بہا دیا. آ جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمارے اندر کے شیطان کو بھی مارے، ہمارے دلوں کو بھی منور کرے، ہمیں نفس امارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ قابو رکھنے والا نفس مطمئنہ عطا فرمائے، نفس لوامہ عطا فرمائے، جو ہمیں توبہ کی طرف لے کے جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا.